ہمیں لوگوں سے نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں نا ہماری مدد کرو، تو ہم خود کو اسی انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تجلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تجلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو انسان کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں نا، اس طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم روز نماز میں کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے؟ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتے آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ انسان مدد نہیں کیا کرتے، مدد تو دور کی بات ہے، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتاتے، اللہ سے نہیں کہتے، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اللہ جو مجھے معاف کر سکتے ہیں، جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کریں انسان واقعی مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کی تجلیل نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سیدھوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب سے غافل کر دیا؟ قرآن۔ سوچا ہے کبھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نا؟ اور پھر جب بڑے ہوئے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو عقل و شعور دیا،
آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا، اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی، آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔